آپ کو من پسند انسان کا خیال بار بار ستا رہا ہے۔ شاید آپ بھی روز یہی سوچتے ہیں کہ کیا وہ میرا نصیب ہے۔ تو کبھی سوچا ہے کہ اللہ آپ کو اس انسان کے پیچھے کیوں رلاتا ہے جسے آپ اپنی کائنات مان چکے ہوتے ہیں؟ کیوں آپ کی ہر دعا، ہر سجدہ اور ہر آنسو صرف ایک نام پر آ کر رک جاتا ہے؟ تو آج سچ سچ بتانا، کیا تمہارا دل اس خاموش اذیت سے تھک نہیں گیا کہ جسے تم اپنی لکیروں میں ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہاری دسترس سے دور ہوتا جا رہا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دنیا برف کی طرح بالکل خاموش ہو جاتی ہے، لیکن اندر صرف ایک نام کی آواز چل رہی ہوتی ہے۔ تم چائے پکڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھتی ہو اور دل کے اندر ایک ہی سوال گونجتا ہے کہ یا اللہ، کیا وہ میرا نصیب ہے؟ تم خود کو سمجھاتی ہو کہ سب ٹھیک ہے، لیکن تم جانتی ہو رات، تنہائی اور یہ یادیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اور پھر ہر دعا جا کر اسی ایک چہرے پر رک، تم موبائل کی اسکرین دیکھتے ہو، پرانے میسیجز پڑھتے ہو اور پھر ایک لمبی سانس لے کر اپنے رب سے پوچھتے ہو کہ یا اللہ، آخر کب تک؟ تو میرے عزیز دوستوں، آج میں تمہیں وہ سچ بتا رہی ہوں جو تمہارا دل جانتا تو ہے مگر مانتا نہیں۔ اگر تم اس وقت بکھر رہے ہو تو یقین کرو کہ یہ بکھرنا تمہیں ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں اس معجزے کے لیے تیار کرنے کے لیے ہے جو تمہارے انتظار کے ختم ہوتے ہی تمہارا منتظر ہے۔ آج کی یہ گفتگو تمہارے لیے نہیں، تمہاری اس تڑپتی ہوئی روح کے لیے ہے جو سکون تلاش کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ کو وہ سچ بتاؤں گی جو آپ کا دل ہلا دے گا۔ کیا تمہیں بھی وہ خیال راتوں کو سونے نہیں دیتا؟ وہ ایک چہرہ، وہ ایک نام جو تمہاری ہر دعا کا مرکز بن چکا ہے۔ میں جانتی ہوں تم اس وقت کس کرب سے گزر رہے ہو۔ جب تم کسی کو اپنی پوری کائنات مان لیتے ہو نا، اور پھر وہ تمہاری پہنچ سے دور ہونے لگتا ہے، تو دل میں ایک ایسی ٹیس اٹھتی ہے جس کا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں۔ تم مسکراتے تو ہو، محفلوں میں بھی بیٹھتے ہو، لیکن تمہارے اندر ایک خاموش ماتم چھپا ہوتا ہے۔ تم بار بار موبائل چیک کرتے ہو، پرانی یادوں کی راکھ کریدتے ہو اور پھر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہتے ہو کہ یا اللہ، کیا وہ کبھی میرا ہوگا؟ تو آؤ میں تمہیں ایک نئی بات بتاتی ہوں۔ تم نے کبھی اس کمہار کو دیکھا ہے جو مٹی سے خوبصورت سرہائی بناتا ہے؟ وہ مٹی کو تاپتا ہے، اسے چاک پر تیزی سے گھماتا ہے اور پھر اسے تپتی ہوئی آگ میں ڈال دیتا ہے۔ اگر مٹی بول سکتی تو وہ چیختی کہ مجھے آگ میں کیوں جلا رہے ہو، لیکن کمہار جانتا ہے اگر اس مٹی کو آگ سے نہ گزارا گیا تو یہ کبھی مضبوط نہیں بنے گی، یہ پانی ڈالتے ہی بہہ جائے گی۔ تو تمہارا یہ انتظار، تمہاری یہ تڑپ دراصل اللہ کی وہ آگ ہے جو تمہیں کندن بنا رہی ہے۔ تم انسان کے لیے رو رہے ہو اور اللہ اس تڑپ کے ذریعے تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہے۔ تم چاہ رہے ہو کہ وہ شخص تمہیں مل جائے، اور اللہ چاہ رہا ہے کہ پہلے تم خود کو پا لو تاکہ جب وہ تمہیں ملے تو تم اسے سنبھالنے کے قابل ہو سکو۔ کیا دعائیں ضائع ہو جاتی ہیں؟ تمہارا دل تم سے پوچھتا ہے کہ اگر وہ میرے نصیب میں نہیں تو اللہ میرے دل میں اس کی تڑپ کیوں ڈالتا ہے؟ تو میرے عزیز، اللہ کبھی کسی کو ایسی پیاس نہیں دیتا جس کا دریا اس نے نہ بنایا ہو۔ اگر تمہاری زبان پر کسی کا نام دعا بن کر آ رہا ہے تو یقین رکھو کہ عرش والا تمہارے لفظوں کو سن رہا ہے، لیکن اس کا طریقہ تمہارے طریقے سے مختلف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ابھی مل جائے، وہ جانتا ہے کہ کب ملنا بہتر ہے۔ جیسے تم ایک آن لائن آرڈر کرتے ہو، تم جانتے ہو کہ وہ ڈیپورٹ ہو چکا ہے، اب بس اسے تمہارے گھر پہنچنے میں کچھ وقت لگے گا۔ تو دعا کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جس لمحے تم نے خلوص دل سے مانگا وہ تمہارے نام ہو گیا۔ اب جو وقت گزر رہا ہے
وہ تمہارے صبر کا امتحان نہیں بلکہ تمہاری خوشی کی تیاری کا وقت ہے۔ تو یاد رکھنا، اس لمبے انتظار کے بعد جب وہ تمہیں ملے گا تو وہ صرف ایک انسان نہیں، وہ تمہاری دعاؤں کا معجزہ ہوگا۔ تمہارا دل تم سے کہتا ہے کہ شاید اللہ مجھے بھول گیا۔ نہیں، وہ تو تمہارے ان آنسوؤں کو موتیوں کی طرح چن رہا ہے جو تم نے تنہائی میں بہائے ہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے اس ایک انسان کی خاطر کتنے گناہوں سے کنارہ کیا، تم نے کتنی راتیں سجدوں میں گزاری۔ وہ سچ جو دل ہلا دے کہ کبھی کبھی اللہ ہمیں اس انسان کے پیچھے اتنا رلاتا ہے کہ ہماری وابستگی دنیا سے ختم ہو جائے اور صرف اللہ سے جڑ جائے۔ جب تم اس مقام پر پہنچ جاتے ہو، یا اللہ اگر وہ ملے تو تیری رحمت، نہ ملے تو تیری رضا، عین اسی وقت اللہ وہ دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو اس بے چینی کا علاج کیا ہے؟ اپنی مٹھیاں بھینچنا بند کر دو، زندگی کو پکڑنے کی کوشش مت کرو، اسے بہنے دو۔ حضرت علی کا ایک خوبصورت قول ہے نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ تو جب تمہارے بس میں کچھ نہ رہے تو اپنا سارا بوجھ اس کے حوالے کر دو۔ وہ جو پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رزق پہنچاتا ہے، تو کیا وہ تمہارے دل کی ویرانی کو نہیں بھرے گا؟ تو دعا ہے میری کہ اے میرے مالک، آج تیرے اس بندے کا دل بہت بوجھل ہے، یہ کسی کو پانے کی چاہ میں اپنی نیندیں کھو چکا ہے، اس کی آنکھوں میں وہ خواب ہیں جو اسے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ یا اللہ اگر یہ انسان اس کے حق میں بہتر ہے تو اس کے دل کی تڑپ کو سکون میں بدل دے، راستے کے پتھر ہٹا دے اور وہ معجزہ دکھا دے جس کا یہ منتظر ہے۔ اور اگر تو نے اس کے لیے کچھ اور سوچ رکھا ہے تو اس کے سینے کو اپنی رضا کے لیے کھول دے، اسے وہ صبر عطا کر کے یہ تیری تقسیم پر مسکرا سکے۔ آمین۔ تو آج جب تم تکیے پر سر رکھو تو یہ سوچ کر مت سونا کہ وہ مجھے نہیں ملا، بلکہ یہ سوچ کر سونا کہ میرا رب میرے لیے بہترین وقت کا انتخاب کر رہا ہے۔ انتظار کرو، کیونکہ اس انتظار کے بعد وہی ملے گا جس کے لیے تم نے اپنے مسلح کو آنسوؤں سے بھگو دیا تھا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔